بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے کاروبار کے سلسلہ میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی ممکنہ تکلیفوں کی وجہ سے آپ پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے اور ان کی اونٹنی مہار تھام کر ضد کرنے لگے۔ اس پر ابو طالب آپ کے ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے، مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور کی کم عمری کے پیش نظر ابو طالب کے اس فیصلے سے سخت اختلاف کیا۔ ابو طالب پھر پریشان ہو گئے اور آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال ترک کر دیا۔ حضور اس سے سخت دل برداشتہ ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم بھتیجے کے آنسوؤں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پسیج گیا، چنانچہ وہ کم عمر مگر جواں ہمت بھتیجے کی شریک سفر بنانے پر بالکل مجبور ہو گئے۔ یہ تاریخی کارواں بالآخر مکہ سے شام کی جانب رواں دواں ہوا۔ شفیق چچا رستہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ شام کے اس پہلے تجارتی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہر قدرت اور تاریخ امم کے بہت قریبی مشاہدے فرمائے۔ آپ کی طبعی عمر تو 12 برس سے زائد نہ تھی، مگر ذہانت و فطانت کی خداداد صلاحیتوں میں آپ پختہ عمر دانشور نظر آتے تھے۔ آپ کا فطری تجسس اور ذوق مشاہدہ ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ آپ پیچیدہ ترین معاملوں کی تہ تک پلک جھپکتے ہی پہنچ جایا کرتے تھے۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ تجارتی قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجا اور خانقاہ واقع تھی۔ گرجے کا نگران اعلیٰ ایک عالمی راہب بحیرہ تھا۔ اس گرجا میں ایک پرانی مقدس کتاب رکھی تھی جو وہاں کے راہبوں کے پاس مذہبی ورثے کے طور پر نسل در نسل محفوظ و محترم چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ و بچار میں گزارتا تھا۔ وہ بہت کم گو اور زیرک عالم تھا۔ تجارتی کاروان نے بحیرہ کے گرجے کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب تجارتی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک بھی نہ کی تھی، مگر جب ابو طالب والا قافلہ گرجے کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹھا انہیں بڑے غور سے تکنے لگا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سالہ لڑکا، اس کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرف ہر طرح سایہ کیے ہوئے موجود رہتا ہے۔ جب یہ پر اسرار لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس کی جانب جھک گئیں۔ بحیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اس نیک بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ کیا یہ سعادت مند لڑکا وہی ہے جس کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں موجود ہے؟ بحیرہ کی حیرت اور اشتیاق کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً کریاسا کی چھت سے نیچے اترا اور اپنے عملے کو جلدی جلدی پر تکلف کھانے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے خصوصی ایلچی کے ذریعے درخت کے نیچے رکے ہوئے تمام اہلکاروں کو گرجا میں اپنے ضیافت کی دعوت خاص بھی بھیج دی۔ تاجر کے قافلے کے تاجروں کو اس انوکھی بات پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اسی گرجا کے پاس سے اسی طرح پہلے بھی کئی بار گزر چکے ہیں،
مگر اس راہب نے ان سے کبھی بات تک نہ کی، زحمت بھی گوارا نہ کی، مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملاقات نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی چاہت سے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ بہرکیف قافلہ والوں نے بحیرہ راہب کی طرف سے ضیافت کی دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر وہ سب کے سب گرجے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے ایک ایک کر کے ان سب پر نظریں ڈالیں۔ حضور کو غیر حاضر پا کر بولا، میں نے آپ سب کو ضیافت میں شرکت کی دعوت دی تھی، مگر یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ قافلے کے تاجروں نے اسے بتایا کہ صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جسے وہ سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، اسے بھی لے آؤ۔ اسی اثنا میں حارث بن عبد المطلب بول اٹھے، لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند ارجمند کو ضیافت میں شرکت کے لیے ساتھ نہ لائے۔ چنانچہ حارث فوراً اٹھا اور جا کر حضور کو ساتھ لے آیا۔ آپ نے آپ کو بڑی شفقت و احترام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ گرجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بحیرہ راہب کی جان میں جان آئی۔ اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ کو فوراً پہچان لیا اور تعظیماً کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ اٹھ کر آپ کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، میاں ساجد، تجھے لات و عزا کی قسم ہے کہ میں جو کچھ تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کے عالم میں فرمایا، لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ اللہ کی قسم، مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت ہے اور کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ بحیرہ اچانک ٹھٹک گیا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی اور خاصا عرصہ آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ بحیرہ کے متعدد سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے۔ حضور کے جوابوں کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر وہ بہت خوش اور بے حد مطمئن ہوا۔ حضور کی سرخ چمکیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بحیرہ نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم نے اسے کبھی زائل ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ فرط مسرت اور شدت جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ اسے ایک گوناگوں اطمینان محسوس ہوا۔ آپ کو فوراً واپس لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت سے فارغ ہو کر راہب بحیرہ پھر حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس ساجزادے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرا فرزند ہے۔ بحیرہ بولا، نہیں، اس فرزند کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر ابو طالب نے اسے بتایا کہ آپ ان کے بھتیجے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ راہب نے کہا، یہ صحیح ہے۔ بحیرہ نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے آپ فی الواقعہ سید المرسلین ہیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں، کیونکہ وہاں فتنہ یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اگر کہیں ان یہودیوں کو بھی وہ سب باتیں معلوم ہو گئیں جو مجھے معلوم ہے تو وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہاں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں۔ شامی سفر کی تاریخی واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تشویشناک قاتلانہ سازش بھی شامل ہے۔ روم میں 3 شریر یہودی رہتے تھے جن کے نام یہ تھے، زریر، تمام اور دریس۔
اپنی قدیمی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے انہوں نے یہ بھی حقیقت معلوم کر لی تھی کہ اس وقت کا آخری نبی اس روز بحیرہ کے گرجے کے سامنے والے درخت کے نیچے اترے گا۔ چنانچہ اس دن ابو طالب کا تجارتی قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو یہ تینوں بدفطرت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک نیت سے وہاں آ پہنچے۔ یہ یہودی بحیرہ راہب سے بھی ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے بحیرہ کو راز میں لے کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ مقدس کتابوں میں مذکور اس آخری نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں آئے ہیں اور یہ ان کے حساب سے وہ شخص اس جگہ پہنچ چکا ہے۔ قتل کی اس ناپاک سازش میں انہوں نے بحیرہ سے مدد مانگی تھی۔ بحیرہ نے یہ سب سن کر چونک اٹھا۔ اس نے سمجھایا کہ جب اللہ کسی سے کوئی نیک کام کروانا چاہے تو اس سے روکنا کسی شخص کی بات نہیں ہے۔ بحیرہ نے ان بدقماش یہودیوں کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ برگزیدہ ہستی اللہ کی امان میں ہے اور تم جتنا بھی چاہو اسے کبھی ختم نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ناپاک ارادہ سے باز آ جاؤ اور فوراً واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے، مگر بحیرہ کے واضح دلائل اور شدید اصرار پر آخر انہوں نے اپنا ناپاک ارادہ ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔ راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا تھا کہ شام کے بدنیت یہودیوں کے خدشہ کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرجے والے مقامات سے آگے نہ لے جایا جائے۔ حضرت ابو طالب اس ہنگامی مشورے پر خاصے پریشان ہوئے تھے۔ بحیرہ کے مشورے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس میں 3 مختلف روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ شفیق چچا کے بصرہ میں اپنا سامان و تجارت جلدی اونے پونے داموں فروخت کر دیا اور وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مکہ لوٹ آئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے بحیرہ کے گرجے والے مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہمراہ واپس گھر بھجوا دیا اور خود تجارتی قافلے کے ہمراہ آگے نکل گئے۔ تیسری روایت میں ہے کہ ابو طالب شام میں تجارتی کاموں سے جلدی فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ لوٹ آئے۔ بہرکیف یہ حقیقت واضح ہے کہ بحیرہ راہب کی پیشن گوئی پر ابو طالب نے خاصے پریشان بھی ہوئے اور محتاط بھی ہو گئے۔